کاوش 71 میں حاضر خدمت ہیں دوستو۔ آج ہم اسم علم کی 5 اقسام کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے دوستو۔ پہلی قسم ہے عرف۔ اسم علم کی پہلی قسم ہے عرف۔ عرف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پہچان، شناخت، عام طور پر مشہور، جاننا اور عام ہونا۔ یہ عرف کے لغوی معنی یعنی کہ ادر ورڈ ہے۔ آئیے دوستو اس کی تعریف کیا ہے۔ اصل نام میں تخفیف یا رد و بدل کر کے کوئی دوسرا نام رکھ لینا، نام بگاڑ کر لینے کو بھی عرف کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں پیار، محبت، حقارت، نفرت کی وجہ سے کوئی دوسرا نام مشہور ہو جائے، کوئی دوسرا نام پڑ جائے، اس نام کو بھی ہم عرف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غلام محمد سے جیسے گاما یا غلامہ بھی کہتے ہیں۔ شوکت سے جیسے شوکی، شوکت کو بگاڑ کے شوکی نام لینا۔ فتح محمد سے فتو کہنا، یہ ہو گئے نام بگاڑ کے۔ اور محبت سے، پیار سے یا نفرت سے کیسے، جیسے پپو، کاکا، مرزا نوشا، گھوٹ کہتے ہیں ہمارے ہاں، گڈا، شانہ، شانی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام نام عرف کہلاتے ہیں۔ اسم علم میں ان کا ایک مخصوص نام ہے، وہ کیا ہے؟ عرف۔ دوسرا ہے دوستو لقب۔ لقب کہتے ہیں دوسرے کا نام رکھنا یا وصفی نام، وہ نام جو کسی وصف، صفت یا عزت کی وجہ سے پڑ گیا ہو، جیسے خلیل اللہ، حکیم الامت، داتا گنج بخش، فاروق اعظم یا حیدر کرار۔ یہ کسی وصف، صفت یا اس کی عزت کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ نے جیسے خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا نا، تو ان کو ہم لقب کہتے ہیں۔ تیسرا ہے دوستو تخلص، پین نیم، شاعر کا مختصر اور فردی نام جو شعر میں استعمال کرتا ہو۔ تخلص کہتے ہیں دوستو گریز کرنے کو، خود کو چھپانے کو یا چھٹکارا حاصل کرنے کو۔ تو یہاں پہ شاعر و ادیب اپنا مختصر اور فرضی نام لکھ لیتے ہیں، اس کو شاعری میں یا اپنی تصنیفات میں لکھتے رہتے ہیں، اس نام کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ قلم نام بھی کہتے ہیں دوستو اس کو، مختصر نام بھی کہتے ہیں۔ یہ چھٹکارا، بچاؤ، گریز، یہ تمام تخلص کے ادر ورڈز ہیں۔ تو تخلص کی مثالیں جیسے غالب، اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان، لیکن غالب تخلص کرتے تھے۔ اقبال نے اپنا تخلص اقبالی رکھا تھا۔ محمد ابراہیم ذوق، محمد ابراہیم نام تھا، اس نے اپنا تخلص ذوق رکھا۔ امیر خسرو یا ایاس، شیخ مبارک کبھی کا نام کیا تھا؟ ایاس، وہ شیخ ایاس مشہور ہوئے۔ تو اسی طرح وہ قلمی نام، وہ شاعرانہ نام یا کوئی شاعر یا ادیب ایسا نام رکھ لے جو اپنی شاعری یا اپنی تصنیفات میں استعمال کرتا ہو، اس نام کو ہم کہیں گے تخلص ہے۔ تو اسم علم کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے کنیت، وہ نام جو بیٹی، بیٹے، ماں، باپ یا کسی اور رشتے کی وجہ سے پڑ جائے یا مشہور ہو جائے۔ ماں بیٹی یا کوئی اور رشتہ، باپ بیٹے، ان میں سے کسی اور رشتے کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جاتا ہے اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ جیسے یا مثال کے طور پر ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کہا جاتا ہے، مریم کا بیٹا۔ ابو القاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، قاسم کا باپ۔ ابو تراب، حضرت علی کی کنیت تھی۔ ابو حنیفہ، ام حریم، آج کل بہت مشہور ہے ام حریم یا ام سلمہ۔ اسی طرح سے جو باپ، بیٹا، ماں، بیٹی یا کسی اور رشتے کی وجہ سے نام مشہور ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنیت۔ پانچواں ہے دوستو خطاب، اعزازی نام جو کسی ادارے، حکومت یا قوم کی طرف سے دیا گیا ہو۔ کوئی قوم دے، کوئی ادارہ دے، کوئی حکومت اس کو وہ نام عطا کرے، اعزازی نام اسے کہتے ہیں خطاب۔ جیسے سر، جو انگریز ہوتے تھے یہاں پہ وہ سر کا خطاب دیتے تھے۔ شمس العلماء، رستم زماں، خاقانی ہند، نشان حیدر اور دوسرے ستارہ، نشان جرت وغیرہ جو بھی ہیں یہ تمغے ہیں، یہ بھی خطاب کے زمرے میں آتے ہیں۔
خان بہادر، قائد اعظم وغیرہ وغیرہ یہ خطاب ہے۔ دوستو آج ہم نے اسم علم کی 5 اقسام جانی: عرف کیا ہوتا ہے، لقب، تخلص، کنیت اور خطاب۔ دوستو آج آپ نے نیا اور نئے انداز سے، آسان انداز سے ضرور سیکھا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔